کہ 2024 کا الیکشن اس بار اس نظام کے خلاف ریفرینڈم ہے، اس نظام کے خلاف جہاد ہے۔ ہم نے اس بار حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ہم نے ظالم کا راستہ روکنا ہے، ہم نے طاقتور کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور یہ پیغام اور یہ میسج دینا ہے کہ کوہاٹ اور پاکستان کے اقتدار پہ وہ لوگ براجمان ہوں گے جو خالصاً پاکستان کی عوام اور کوہاٹ کی عوام کی ووٹ کی طاقت سے آئیں گے۔ ہم نہ بند کمروں کے فیصلے مانیں گے، ہم نہ بند کمروں میں بیٹھنے والوں کی کوئی بات مانیں گے۔ اب یہ لوگوں کا پروپیگنڈا ہے کہ ہماری بات ہو چکی ہے، 8 فروری کا دن آنا ہے، میں نے ایم پی اے اور فلانے نے ایم این اے بن جانا ہے۔ تو ان کے لیے پیغام ہے، ان کے لیے یہ میسج ہے، بڑا لاؤڈ اور کلیئر ہے کہ ہماری اور تحریک انصاف کی بات عوام سے ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ 8 فروری کو آپ کو یہ عوام آئینہ دکھائے گی انشاءاللہ۔ آج عمران خان ایک سائڈ پہ تمام تر قوتیں، تمام تر پولیٹیکل پارٹی، چوروں کا ٹولہ، ڈاکوؤں کا گلدستہ پی ڈی ایم ایک طرف، دوسری طرف امریکہ نواز قوت ایک طرف، عمران خان مرد مجاہد ایک طرف اسرائیل کے ساتھ ملی ہوئی اس سیاست کی قوت ہے، دوسری طرف مرد مجاہد عمران خان وہ ڈٹا ہوا ہے جیل میں، وہ یہ کہہ رہا ہے اور یہ پیغام دے رہا ہے کہ نہ میں گھبراؤں گا، نہ میں اپنی قوم کو گھبرانے دوں گا، اور میری قوم 8 فروری کو آپ سے ووٹ کی پرچی کے ذریعے آپ سے ہر ظلم کا بدلہ لے گی انشاءاللہ۔ آج اس شہر میں ایک عجیب ڈرامہ لگا ہوا ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی ایک نئی کہانی لے کے آ رہی ہے۔ پچھلے 1 سال سے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوا، پچھلے 1 سال سے جو ظلم کی کارروائیاں ڈالی گئی تحریک انصاف کے ساتھ، آپ سب نے دیکھا، آپ سب اس کے گواہ ہیں۔ آج بھی تحریک انصاف کا ورکر، اس کا عہدیدار، اس کا سپورٹر، اس کا ووٹر اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہا۔ آپ نے کل نعیم کوہاٹی کو اٹھایا، آج آپ نے صابر عزیز کو اٹھایا، کچھ دن پہلے آپ نے سلمان کو اٹھایا، ملک نبی 10 دن سے لاپتہ ہے، شوکت کو 2 دن پہلے آپ نے اٹھایا۔ لیکن انشاءاللہ لکھ کے لے لو، آپ نے جو کرنا ہے کرو، میدان تحریک انصاف کا ہے، جیت تحریک انصاف کی ہوگی، وزیر اعظم عمران خان بنے گا انشاءاللہ۔ کہ آج اس شہر میں ہر بندہ یہ بات کر رہا ہے کہ میدان تحریک انصاف کا ہے، میدان عمران خان کا ہے، میدان تحریک انصاف کی سپاہیوں کا ہے۔ انشاءاللہ 8 فروری کا دن وزیر اعظم عمران خان کے بننے کا ہے انشاءاللہ۔ آج آپ کوہاٹ شہر دیکھ لیں، آج آپ پی ڈی ایم کی جماعتیں دیکھ لیں جو بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، جن کا یقین پیسے سے ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فلانے کو خرید لو، فلانے کو ڈرا لو، فلانے کو پریشرائز کرا لو، کسی کے ساتھ مل کے فلانے کو اٹھا لو تو تحریک انصاف کی لوگ دب جائیں گے، پریشرائز ہو جائیں گے۔ میں سب کو کہتا ہوں، آؤ دیکھو کوہاٹ شہر تحریک انصاف نے فتح کر دیا ہے۔ الیکشن میرے ایم پی اے بننے کا نہیں ہے، یہ الیکشن شہریار کے ایم این اے بننے کا بھی نہیں ہے، یہ الیکشن عمران خان کے وزیر اعظم بننے کا نہیں ہے، یہ الیکشن اس نظام کے بدلنے کا ہے، یہ الیکشن اس ظالموں کے خلاف کھڑے ہونے کا ہے، یہ الیکشن طاقتوروں کے خلاف کھڑے ہونے کا ہے، یہ الیکشن ان لوگوں کو پیغام دینے کا ہے جن کا یقین پیسے سے، جن کا یقین بند کمروں کے فیصلوں سے ہے، جن کا یقین
خرید و فروخت سے ہے، ہمارا یقین اللہ سے ہے، ہمارا یقین اللہ پاک کی ذات سے ہے، اور انشاءاللہ یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، پھر بھی تحریک انصاف کو مات نہیں دے سکتے، تمام تر قوتیں ان کے ساتھ ہو جائے، ہمارے ساتھ اللہ کی مدد، کوہاٹ شہر کی غیرت ہے انشاءاللہ۔ الیکشن کے دنوں میں اسلام خطرے میں آ جاتا ہے، پھر ان کو نعوذ باللہ کتاب سے قرآن بنا لیتے ہیں، ان کی ڈراموں میں، ان کی دو نمبریوں میں، ان کے یہ سیاسی جو مداری بنے ہوئے ہیں، ان کے ڈراموں میں نہیں آنا آپ نے۔ نہ اسلام خطرے میں ہے، ان کا اسلام آباد خطرے میں ہے، ان کا اقتدار خطرے میں ہے، مرد مجاہد عمران خان اڈیالہ میں ہے، بند ہے، پھر بھی ان کو گریبان سے پکڑا ہوا ہے اور سب کو گلیوں میں گھسیٹ رہا ہے۔ 8 فروری کو زبردستی اڈیالہ سے نکالیں گے، وزارت عظمیٰ کی سیٹ پہ بیٹھائیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب نے 8 فروری کو عمران خان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اتفاق سے، اتحاد سے، ایک دوسرے کا بازو بن کے متحد ہو کے پولیس اسٹیشن کا رخ کرنا ہوگا۔ آپ نے عمران خان کے امیدواروں کو نشانات جو گوبھی ہے اور بوتل ہے اس حلقے میں، ان پہ اتنے ٹپے لگانے ہیں کہ ان کے وہم و گمان بھی نہ ہو، اور ان کے انشاءاللہ آسان خطائیں کمپینی تو انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے، 8 فروری کو یہ شہر بھی چھوڑیں گے انشاءاللہ۔